المولى ونعم النصير. فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي العبد المؤيد والمنصور المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وفطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين، سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. 1430 ہجرہ کے اس پہلے عشرے کی یہ مجالس اگرچہ خاص سبجیکٹ پہ ہو رہی ہیں، لیکن میں تھوڑا سا اسٹائل کو چینج کر کے 2 یا 3 پیرالل راستوں پہ چل رہا ہوں. اینڈ میں جا کر آخری مجلس میں یہ سب ایک جگہ ملیں گے اور وہی میرا اصل سبجیکٹ ہوگا. ہو سکتا ہے کہ بعض لوگوں کو یہ لگے کہ مجلس کے 2-3 الگ الگ پارٹ ہیں، ان کے درمیان آپس میں کسی قسم کا کوئی کنیکشن نظر نہیں آ رہا. انشاءاللہ یہ گفتگو کو آگے بڑھنے دیجئے. آخری مجالس میں یہ ساری چیزیں آپ کے لیے بالکل واضح ہو جائیں گی. بیسک ہمارا ٹاپک یا کور ٹاپک اسلام کا انٹروڈکشن، اور یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی کہ آج 1400 سال کے بعد بیٹھ کر مومنوں کو یہ بتانا پڑ رہا ہے کہ اسلام کیا ہے، اور ایسے ٹاپکس پر یا سبجیکٹس پر ہم کو بات کرنا پڑ رہی. اس ساری زندگی آل محمد نے جس کے خلاف جہاد کیا تھا، آج 1400 سال کے بعد پھر وہی باتیں گھوم کے ہماری قوم میں واپس آ رہی ہیں. مثلا مولائے کائنات کے زمانے میں اور بالکل شروع زمانے میں، یعنی جسٹ آفٹر وفات آف رسول خدا، مسلمانوں کو مس گائیڈ کرنے کے لیے، دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہے کہ ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو. قرآن جب حاکم شام معاویہ کی فوج نے نیزوں پہ یہ قرآن اٹھائے تو مولا کہتے رہے کہ دیکھو ان سے زیادہ ہم قرآن کو مانتے ہیں، ان کا تو قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اس وقت قرآن کا نام لے کے تمہیں ایکسپلائٹ کر رہے ہیں. ڈونٹ بی فول، ان کے دھوکے میں نہ آنا. لیکن آپ ہسٹری میں پڑھیے کہ کیا ہوا. علی کے اوپر یہ الیگیشن لگ گیا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے. علی آغوش رسالت میں آتے ہی 13 رجب کے 3 دن کے بعد اس دنیا میں ابھی قرآن نازل نہیں ہوا اور علی قرآن سنا رہے ہیں. علی نہ ہوتے تو آج دنیا میں قرآن نہ ہوتا، اور علی کے اوپر یہ تہمت لگ گئی کہ علی قرآن کو نہیں مان رہے. لیکن یہ واقعہ تو تقریباً 30 سال بعد کا ہے. بالکل اسٹارٹنگ میں ہی ایک یہ نعرہ لگ گیا کہ حسبنا کتاب اللہ، مسلمانوں کی گائیڈنس کے لیے قرآن کافی. بلکہ میں ذرا سا
اپنے اسٹیٹمنٹ کو چینج کر دوں. یہ علی کے شروع زمانے میں نہیں، رسول اللہ کی اپنی لائف ٹائم، ان کی زندگی میں وفات رسول کی تاریخ قریب آ رہی، اور مسلمان کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں قرآن کے علاوہ کسی چیز کی ضرورت نہیں. دیکھنے میں یہ بات کتنی اچھی لگ رہی، لیکن اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اسلام مائنس اہل البیت. اللہ کے رسول حدیث ثقلین کے ذریعے جو میسج بار بار دے چکے کہ خالی قرآن تمہیں گائیڈ نہیں کر سکتا، قرآن کے ساتھ اہل البیت ہونا ضروری. ابھی رسول اللہ زندہ ہیں اور ان کے سامنے یہ بات کہہ دی گئی، اور اہل بیت نے ساری زندگی اس کے اگینسٹ جہاد کیا کہ قرآن تمہارے لیے انف نہیں. ہماری شریعت، ہماری فقہ، ہمارا دین، جو دو اس کے پلر ہیں جس کی وجہ سے مرجع فتویٰ دیتا ہے، ایک قرآن اور ایک حدیث. اور یاد رکھیے کہ اسلام اگرچہ ریزننگ اور لاجک کا مذہب ہے، دین عقل ہے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ عقل کی بھی لیمیٹیشنز. ہر جگہ پہ وہ عقل استعمال نہیں کی جا سکتی ہے جو ابھی انکمپلیٹ یا امیچیور ہے. کمپیوٹر کو بھی اگر آپ پراپر فیڈنگ نہ کریں تو وہ غلط ریزلٹ نکالے گا. ہمارے اور آپ کے پاس ابھی شریعت کی وہ کمپلیٹ نالج نہیں ہے، اور اگر ہم یہ کہتے رہیں کہ جی ہماری عقل تو یہ کہتی ہے اس لیے فتویٰ یہ ہونا چاہیے، نہ ہمیں یہ پتا کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، نہ ہمیں یہ پتا کہ حدیث میں کیا. ہماری عقل کمپلیٹ عقل ہو، اس کو تمام معلومات ہوں، اس کے بعد رزلٹ نکلے وہ صحیح نکلے گا. لیکن ہمیں ہر چیز بتائی بھی نہیں گئی. اہل البیت کا دوسرا جہاد، دیکھیں یہ ایکیڈمک فرنٹ کے اوپر جہاد ہو رہے ہیں. پہلا یہ کہ قرآن کافی نہیں. نہج البلاغہ نام تو ہر آدمی لیتا، کیا نہج البلاغہ کے اندر میرے مولا کی یہ ایڈوائز نہیں ہے عبداللہ ابن عباس کے لیے؟ اب یہ جو ابھی میں نے حاکم شام معاویہ کا ذکر کیا تھا، قرآن نیزوں پہ بلند کر لیے گئے، ہر ایک کو یہ معلوم. مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یوتھ یا ینگسٹر یا بچوں کو یہ ہسٹری ڈیٹیل سے اب پڑھائی جا رہی ہے کہ نہیں پڑھائی جا رہی. لیکن جنگ صفین کا رزلٹ یہ نکلا کہ قرآن، اور کہا کہ اب فیصلہ قرآن سے ہوگا. ایک آربیٹریٹر معاویہ کی جانب سے آیا اور ایک مولا کی طرف سے. اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ واقعہ خارجیوں کے لیے. مولا کی جانب سے عبداللہ ابن عباس جا رہے ہیں، مولا ان کو ایڈوائز کرتے ہیں جو نہج البلاغہ میں ہے، اور بہت ہی سمپل ایک سنٹنس ہے خالی. نہج البلاغہ کا نام ہر آدمی سنتا ہے، نہج البلاغہ سے امپریس ہر آدمی ہے. نہج البلاغہ کو اسٹڈی کرنے کا لوگوں کے پاس ٹائم نہیں. اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کبھی نہج البلاغہ کو اسٹڈی کرنا تو اس طرح سے نہج البلاغہ کو پڑھیں جس طرح آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں. دیکھیں قرآن پڑھانے کا ہمارا اسٹائل تو ایک یہ کہ ہم لوگ بچوں کو پہلے 30 پارہ پڑھاتے ہیں، اس کے بعد فرسٹ پارہ پڑھاتے ہیں. کہ چھوٹے چھوٹے سورے ہیں، چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، بچے کے لیے پڑھنا اور میمورائز کرنا آسان ہے. پھر آئیے بڑے بڑے سوروں پر. نہج البلاغہ کو ریورس میں پڑھیے گا. پہلے اس کا لاسٹ پارٹ پڑھیے. نہج البلاغہ ایک تو نہیں ہے، 3 پارٹ میں. پہلے لاسٹ پارٹ پڑھیے، پھر مڈل والا پڑھیے، پھر آئیے پہلے حصے پر. اب نہج البلاغہ کے سٹارٹنگ میں سرمن نمبر 1 ہی بعض لوگوں کے لیے اتنا ڈیفیکلٹ، اور شاید اگلا لفظ اچھا نہ ہو، اتنا ڈرائی بن جاتا کہ وہ وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں وہیں پہ فنش کر دیتے ہیں، پھر نہج البلاغہ بند کر دی جاتی. آپ اسے پہلے لاسٹ پارٹ یعنی پارٹ نمبر 3 پڑھیے، پھر پارٹ 2، پھر پارٹ 1. پارٹ 2 کے بالکل آخر میں، پارٹ 2 میں میرے مولا کی کراسپونڈنس ہے، اس میں 78 مولا کے خط ہیں. بالکل آخر میں 75 76 نمبر عبداللہ ابن عباس کو ایڈوائز ہے کہ جا رہے ہو، لیکن ان لوگوں سے قرآن کی آیتوں سے
آرگومنٹ نہ کرنا. قرآن کی ہر آیت کے کئی کئی میننگ. تم ایک مطلب نکالو گے، یہ لوگ دوسرا مطلب نکالیں گے. مولا اپنے صحابی کو جو اس وقت مولا کا ریپریزنٹیٹو بن کے جا رہا، منع کر رہے ہیں، ریسٹرکشن ڈال رہے ہیں کہ قرآن کی مدد سے آرگومنٹ یا ڈیبیٹ نہ کرنا. قرآن کی ہر آیت کے کئی میننگ ہوتے ہیں. آج مسلمانوں کے اگر 73 فرقے بن گئے ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ کتنے فرقے بنے، اگرچہ میرا دل کہتا ہے کہ 73 سے زیادہ ہو چکے ہوں گے. 73 تو ہماری کمیونٹی میں بنے ہوئے، لیکن بہرحال جتنے بھی فرقے بنے اور ہر آدمی اپنے آپ کو رائٹ کہہ رہا، کوئی ہے ایسا جو کہہ رہا ہے کہ میں قرآن کے اگینسٹ؟ ہر آدمی اپنی تھیوری، ہر آدمی اپنا آئیڈیا، ہر آدمی اپنا عقیدہ، ہر آدمی اپنا بلیف قرآن سے ثابت کر رہا. کیونکہ قرآن کی ورڈنگ ایسی ہے کہ ایک وقت میں کئی میننگ نکل سکتے. یہی وجہ ہے کہ اہل البیت کے کلام کی ضرورت اور مرجع کی سب سے بڑی ڈیوٹی اور رسپانسبلٹی یہ ہوتی کہ وہ اہل البیت کے کلام کو سمجھ کر اس کی مدد سے قرآن کو ڈیفائن کر. اب مولا علی کے زمانے میں قرآن ایک پرابلم بنا دیا گیا تھا، نعوذ باللہ. قرآن کو مائنس اہل البیت کرنا تھا. جیسے حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ نے جسٹ بیفور انقلاب اور جسٹ آفٹر انقلاب ایک بات کہی تھی کہ کوئی آدمی اسلام کو سروس نہیں دے سکتا جب تک کہ وہ اسلام پلس علماء کو نہ لے. عالم لیس اسلام جو ہے وہ نہیں چلے گا. یہ امام خمینی کے کئی خطبات ہیں. اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن یہ جو ایک پیریلل لائن پہ چل رہا ہوں، یہ آگے جا کے میرے ٹاپک سے دونوں کے دونوں ملیں گے. ابھی تو اتنا سن لیجیے کہ اہل البیت کے بغیر اسلام نہیں ہے. اور پھر آئیے ہمارے 6 امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں. چھٹے امام کے زمانے میں کیا پرابلم ہوا؟ مولا علی کا پرابلم، چھٹے امام کا پرابلم. علی کی وجہ سے ہم شیعہ کہلاتے ہیں، چھٹے امام کی وجہ سے ہم جعفری کہلاتے ہیں. چھٹے امام کے زمانے کا پرابلم یہ بڑے بڑے علماء نکل کے آ گئے اور انہیں اس زمانے کی جو رولنگ پارٹی تھی اس کی بیکنگ حاصل تھی. کوئی بھی ایسا عالم، کوئی بھی ایسا ریسرچ اسکالر جسے رولنگ پارٹی کی بیکنگ حاصل ہو جائے بہت پاورفل ہو جاتا، اور اس کے لیے قوم کو مس گائیڈ کرنا بہت آسان ہو جاتا. اب اس زمانے کے چھٹے امام کے سامنے کچھ علماء لائے گئے جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم شریعت کو سمجھیں گے پیور اپنی عقل کی وجہ سے. وہ عقل جس کے پاس نالج بھی ابھی انکمپلیٹ. چنانچہ ان میں سے ایک عالم جس کا نام میں نہیں لینا چاہتا، اس کو عالم کہنا بھی عالم کے لفظ کی توہین ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ سارا عالم اسلام انہیں عالم کہتا ہے. وہ صاف صاف کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی کوئی حدیث بھی اگینسٹ میری عقل جائے گی میں اس حدیث کو چھوڑ دوں گا. یہ نہیں کہوں گا کہ ہو سکتا ہے میری عقل غلطی کر رہی. بڑے بڑے عقل مند لوگوں کی عقل بھی تو غلطی کر جاتی ہے. میں یہ نہیں کہوں گا میں غلطی کر رہا ہوں. میں غلط نہیں ہو سکتا، رسول اللہ غلط ہو سکتے. اور اس کی ایک ایگزامپل بھی وہ کوٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں کہ خالی ایک چیز سپوز کر کے کہی جائے، نہیں، ایگزامپل دے رہے ہیں. کہا رسول اللہ کی ایک حدیث اتھینٹک ہے، خود کہہ رہے ہیں میں نہیں مانتا. اتھینٹک ہے حدیث لیکن میں نہیں مانتا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ میری عقل اسے قبول نہیں کرتی. میری عقل قبول نہ کرے، نہ رسول کی کوئی اہمیت ہے نہ قرآن کی کوئی اہمیت. اب وہ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ کی ایک حدیث ہے. ہر حدیث کا ایک کانٹیکس ہوتا ہے، ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، لیکن بہت ہی سمپل حدیث کہ جب کبھی جہاد ہو، پیغمبر کے زمانے میں بدر ہے، احد ہے، خندق ہے، خیبر. آپ نے یہ سب سنے ہیں، پتہ نہیں آپ کے بچے ان میں سے کتنے جہاد کو یاد رکھیں گے، لیکن پیغمبر کے زمانے میں
नियरली 80 जिहाद हुए। अब जिहाद के बाद माल गनीमत का डिस्ट्रीब्यूशन, ये एक मसला। उसमें पैगंबर ने ये इरशाद फरमाया, हदीस ऑथेंटिक है, शिया सुन्नी तमाम उलमा मानते हैं, शिया सुन्नी तमाम उलमा इस पर फतवा देते हैं सिवाय उसे एक आदमी के। और वो पैगंबर ने ये फरमाया कि मैदान जंग में जो पैदल आएगा, गनीमत माल गनीमत में उसका हिस्सा होगा एक सिंगल, और जो अपने घोड़े को खुद लेके आएगा, अपने साथ अपनी सवारी भी लेके आएगा, उसे माल गनीमत में डबल हिस्सा मिलेगा। पैगंबर की हदीस है, मोतबर हदीस है, पैगंबर ने इस हदीस पर अमल भी किया। फर्स्ट माल गनीमत रसूलुल्लाह ने अपने ज़माने में अपने हाथ से तकसीम किया। कहा मैं नहीं मानता, वो आदमी कह रहा है कि यह हदीस रसूल की है लेकिन मैं इसके ऊपर अमल नहीं करूंगा। क्यों? कहा ये मेरी अक्ल के खिलाफ। इस हदीस में पैगंबर ने एक मुसलमान मुजाहिद को एक घोड़े के इक्वल कर दिया। तो पैगंबर ने क्या कहा कि अगर 1000 पाउंड हर एक का हिस्सा, तो एक आदमी को 1000 मिला और जो घोड़े पर आया उससे 2000 मिला। यानी अगर 2 मुसलमान जिहाद करते उनको 2000 मिलते, यहां एक मुसलमान प्लस घोड़ा उसको 2000 मिल रहे। दैट मीन्स घोड़े को मुसलमान मुजाहिद के करीब किया गया। कहा कि ये इंसल्ट है एक मुसलमान मुजाहिद की कि उसकी और घोड़े के स्टेटस को बराबर कर दिया जाए। और अगर ऐसी हदीस रसूलुल्लाह भी कहेंगे तो मैं नहीं मानता, मेरी अक्ल। अब छठे इमाम का जमाना ये मिला, और मैं देख रहा हूं कि आप में से भी बहुत से लोग कह रहे हैं कि वो कह तो सही रहा, बात तो उसकी सच्ची। मैं देख रहा हूं आपके चेहरों से लग रहा है कि आप भी सोच रहे होंगे आप बात तो सही कह रहे हो। आपके पास तो फिर भी एक रास्ता है कि आप ये कह सकते हैं कि हदीस कमजोर होगी, उसके पास ये रास्ता नहीं, क्योंकि उसका जमाना रसूलुल्लाह के जमाने के इतना करीब कि उसके अपनी फैमिली के कई लोगों ने ये हदीस रसूल से सुनी। लेकिन आप देखिए बात तो उसकी पॉइंट उसका एक तरह से वैलिड नजर आ रहा है ना, कि 2 मुसलमानों को 2000 मिले और एक मुसलमान और उसके घोड़े को 2000 मिले। घोड़ा मुसलमान के बराबर है। का ये मेरी अक्ल के खिलाफ, ये ह्यूमैनिटी के खिलाफ, मैं नहीं मानता। और सारी जिंदगी छठे इमाम ने खास तौर पर ये आलिम और इस जैसे और बहुत सारे थे उनके खिलाफ जिहाद किया। अहलुल बैत के ये 2 बहुत बड़े जिहाद हैं एकेडमिक फ्रंट के ऊपर। कुरान इज नॉट इनफ जब तक कि उसके साथ इमाम के कलाम को नहीं मिलाओगे। और नंबर 2 ये कि कुरान और हदीस के ऊपर अपनी अक्ल को तुम सुपीरियर नहीं समझ सकते हो। अक्ल अभी तुम्हारी इनकम्प्लीट है, नॉलेज अभी तुम्हारी इनकम्प्लीट है। अक्ल कोई फैसला भी करती है जितनी उसके पास नॉलेज हो। कम नॉलेज दीजिएगा तो उसका फैसला गलत होगा। आज कितने ही लोग अपनी कम्युनिटी में यही बात रिपीट कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मसलन फॉर एग्जांपल एक बात कहता हूं, नॉन मुस्लिम नजिस नहीं होना चाहिए। हमारी अक्ल कबूल नहीं करती है, ह्यूमैनिटी की तौहीन हमको लगती है। आदम का एक बेटा जो तमाम मखलूकात पर अल्लाह ने जिसको सुपीरियर किया, और आप कह रहे हैं वो नजिस, हमारी अक्ल नहीं मानती। तो कुरान कहा गया, हदीस कहा गई, उसमें कहीं दिखाइए कि इमाम मासूम ने यह फरमाया। कुरान हदीस एक तरफ रख दी। अच्छा, कुरान में क्या ये आयतें नहीं जहां नॉन मुस्लिम को कुरान ने क्या क्या कह के कंडेम किया? देखिए बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, मुझे बात करना ही नहीं, लेकिन जब इस एंगल से शरीयत पे अटैक होता है और इस एंगल से तमाम मराजे की तौहीन की जाती है, एक तरीका तो यह है कि आदमी ये कहे कि हाँ जिन जिन रिवायतों में नॉन मुस्लिम को नजिस कहा गया उसके ऊपर हमें ये एतराज, रावी ये गलत है, फुला रावी झूठा है, फुला हदीस वीक है, वो समझ में आता। लेकिन आप वो सब तो रख दे एक तरफ और ऐसा इंप्रेशन दे कि जैसे मराजे ये फतवा अपनी मर्जी से देते थे, कोई हदीस और कुरान उनके पास नहीं। क्या आप कहें मेरी अक्ल तो कबूल नहीं करती? क्या कुरान ही में यह आयत नहीं? आज छठी मजलिस है,
اور تھوڑا سا میں لیٹ پہنچا، لیکن اس سے پہلے 5-6 دن جو میں یہاں آیا تو 2 مرتبہ تو میرے سامنے سورہ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین کے سورہ کی تلاوت ہوئی مجلس کے سٹارٹنگ. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، اس کے فوراً بعد ہے انسان کو بہترین بنایا، اور قرآن کہتا ہے وہ بدترین بن گیا، اسفل سافلین. اردو میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو انگریزی ٹرانسلیشن دیکھ لیجئے، یہاں تو ٹیلی ویژن پہ وہ انگریزی ٹرانسلیشن ہی کی سلائیڈ آتی. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسان اچھا تھا لیکن اس نے کفر اختیار کر کے اپنے آپ کو سب سے برا کر لیا. الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ بچے جو ایمان لائے. ایمان لانے والا اس فضیلت پہ رہا جس پہ اللہ نے بنایا. جس نے ایمان اختیار نہیں کیا قرآن نے اسفل سافلین کا. اور دیکھی ہم کالانعام بل اضلوہم سبیلا، کہا کہ یہ لوگ جو اسلام نہیں لاتے جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ جانور سے بھی بدتر ہے. یہ بھی تو قرآن کہہ رہا ہے. ہر بنی آدم اللہ نے اسے عزت والا بنایا، اس نے خود اپنی عزت کو ختم کر دیا. جو جملہ کل میں نے ساس بہو اور پیرنٹس اور اولاد کے حوالے سے کہا کہ بعض جگہ پر ہمارے بڑوں سے غلطی ہوتی، اور وہ یہ ہے کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں کرتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی عزت کو تباہ کر دیتے ہیں. بعض مردوں کی، لیکن مردوں سے زیادہ عورتوں کی زبان بڑی زہریلی ہوتی ہے. جب زبان چلتی ہے تیر نکلتا ہے اور سامنے والے کے سینے میں پیوست ہوتا. چھوٹا کب تک عزت کرے گا، چھوٹا کب تک احترام کرے گا. ایک وقت میں پھر وہ جواب دیتا ہی دیتا. یہ ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں بتا رہا ہوں، لیکن کچھ جگہ پرابلم اس وجہ سے ہوتا. لیکن یہی چیز کہ جس نے ایمان قبول نہ کیا اس نے خود اپنے آپ کو اسٹیٹس سے گرا دیا. قرآن نے اسے اسفل سافلین بھی کہا، قرآن نے اسے جانوروں سے بدتر بھی کہا. یہ انسانوں کی بات ہو رہی. اور اس کے بعد وہ حدیثیں دیکھیے، حدیثیں. اور ایک بات میں آپ کے نالج کے لیے بتا دوں، وہ یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اجتہاد کا مطلب یہ ہے کہ زمانے کے حالات کو دیکھ کر مجتہد شریعت میں کوئی چینج کر سکتا ہے. نہیں، بہت فرق ہے. حضرت آدم سے لے کے رسول تک جو شریعت چینج ہوئی، اور الیوم اکملت لکم دینکم کے اعلان کے بعد اب کوئی شریعت چینج نہیں کر سکتا. دیکھیے ابراہیم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوح کے زمانے میں یہ حکم تھا، میں اسے ختم کرتا ہوں، آج سے نیا حکم آیا. موسیٰ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابراہیم کا یہ آرڈر ہے، آج سے یہ ختم ہو گیا، نئی شریعت آئی. عیسیٰ یہ کہہ سکتے ہیں، اور پیغمبر یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آج سے پہلے کی ساری شریعت کو کینسل کر رہا ہوں. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 1400 سال پہلے رسول نے یہ کہا تھا لیکن آج زمانہ بدل گیا، آج کے ریکوائرمنٹ کچھ اور ہو چکے ہیں، آج انسان اس پرانی شریعت پہ نہیں چلے گا. ایک بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ واٹ از دا ڈیفرنس، پیغمبر نے اگر حضرت موسیٰ کی شریعت کو کینسل کیا تو آج 1400 سال کے بعد کوئی ریسرچ اسکالر پیغمبر کی بتائی ہوئی چیز کو تھوڑا ایمنڈ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ غدیر خم میں الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت آئی ہے. یہ آیت نہ نوح کے زمانے میں آئی تھی، نہ ابراہیم کے زمانے میں آئی تھی، نہ موسیٰ کے زمانے میں آئی تھی، نہ عیسیٰ کے زمانے میں آئی تھی. ہر نبی کی شریعت کو کہا گیا یہ انکمپلیٹ. جب کمپلیٹ چیز آ گئی اب اس کے بعد تبدیلی کا اختیار کسی کو نہیں ہے. حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام حرام الی یوم القیامہ. اور اسی بات پر حسین نے کربلا کا جہاد کیا. یزید شریعت ہی کو تو چینج کرنے جا رہا ہے، اب کسی کو یہ اختیار نہیں. یہ نہیں کہا کہ یزید کو یہ اختیار نہیں ہے لیکن فل عالم کو اختیار نہیں. امام معصوم بھی شریعت میں کوئی چینج نہیں لا سکتا ہے. تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیے پہلے سارے مراجع کافر کو نجس کہتے تھے نا، پاک کہنے لگے اہل کتاب کو. دیٹ مینس اگلے سٹیج میں ہندو کو بھی پاک کہیں گے. میں نے 3 دن پہلے ایک بات کہی تھی کہ میری سمجھ میں نہیں آتا. ایسٹ افریقہ کے صاحبان ایمان اتنے جلدی تقلید اور مراجع کو بھولے جا رہے ہیں. بھئی جب آپ ایسٹ افریقہ میں تھے تو آیت اللہ محسن الحکیم بھی تھو، اہل کتاب کو پاک سمجھتے تھے. اس کے بعد کے مراجع نے کا فتویٰ آیا کہ نجس. اب اگر کچھ مرجع کہتے پاک ہیں
تو ایسا نہیں ہے کہ پرانے فتوے کو چینج کیا، بہت پرانا فتویٰ واپس آ چکا. بھئی حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں، ہر اعتبار سے دیکھ لیجیے، علم کے اعتبار سے دیکھیے، مرجعیت کے اعتبار سے دیکھیے، کردار کے اعتبار سے دیکھیے، کرنٹ ایشوز کو سمجھنے کے اعتبار سے دیکھیے. ان پر تو یہ اعتراض بھی نہیں ہو سکتا کہ مجتہد کیا جانے دنیا میں کیا ہو رہا. انہوں نے تو دنیا کو ایسا سمجھا کہ آج تک اس کی وجہ سے دشمنان اسلام اپنی شکست محسوس کر رہے ہیں کہ امام خمینی کی وجہ سے ان کا تو پکا فتویٰ تھا کہ اہل کتاب بھی نجس ہیں. بھئی مرحوم آغا خوئی کی تو احتیاط واجب تھی، ان سے بھی زیادہ اسٹرانگ فتویٰ تھا. تو کوئی دلیل ہوگی نا کہ امام خمینی جیسے مرجع نے ان کو نجس مانا. 60 سال 70 سال ایک مرجع حوضے میں بیٹھ کر اجتہاد کرتا ہے، قرآن حدیث کو سمجھتا. اب 5 کتابیں پڑھ کے 5 سال قم میں رہ کر کوئی یہ سمجھے کہ میں امام خمینی سے بھی زیادہ نالج رکھتا ہوں. انہوں نے یہ فتویٰ کسی وجہ سے تو دیا ہوگا، اور خالی ان کا نام تو میں نے اس لیے لیا کہ ان کے بارے میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ گھر میں بیٹھنے والا مرجع اس کو کیا پتا دنیا میں کیا ہو رہا. اس کو تو اتنا پتا ہے کہ دنیا کی ساری پلاننگ اور سازشیں فیل ہو گئی امام خمینی کے اس جہاد کی وجہ سے. ان کے بارے میں تو آپ نہیں کہیں گے بھئی ان کو کیا پتا نجف میں بیٹھے کہ کیا پرابلم ہے، یورپ میں کیا پرابلم ہے، امریکہ میں. یورپ اور امریکہ میں پرابلم جو ہوں یورپ اور امریکہ کو پرابلم تھا امام خمینی کی وجہ سے. ان کا فتویٰ تھا. آغا خوئی کے یہاں تو پھر بھی تھوڑی سی فلیکسیبلٹی تھی. تو اب جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں، مثلا آغا سیستانی کہتے ہیں کرسچن پاک ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جو نجس والا فتویٰ تھا وہ نان سینس فتویٰ تھا. نعوذ باللہ، اس کا مقصد یہ کہ امام خمینی نان سینس تھے. جو بات کبھی دشمن نہ کہہ سکا وہ آج اپنے بچوں سے ہم کہلوانا چاہتے ہیں. اور یہی وہ بہت بڑا خطرہ ہے جس پر اب قرآن پہنچا ہے. نہیں، جہاں پہ اب میری مجالس اپنے مین ٹاپک میں پہنچی، یہی وہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ بعض اوقات اس انداز سے دشمن اٹیک کرتا ہے کہ ہم سمجھ بھی نہیں پاتے وہ کیا کہہ رہا ہے. آج اگر ہمارا بچہ کہہ دے کہ ہمیں یہ والا فتویٰ لاجیکل لگ رہا، بلکہ ایک اسٹیپ کے بعد آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی تمام کافروں کو پاک سمجھتے ہیں، اگرچہ اب ذرا سا انہوں نے بھی کہا کہ اس میں احتیاط ضروری ہے لیکن چلیں چھوڑیں. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جو نجس کہنے والے وہ سب غلط ہیں، وہ عقل کے خلاف ہے، وہ انسانیت کی توہین ہے. کیا امام خمینی نے انسانیت کی توہین کی ہے؟ کیا آغا بوجردی نے انسانیت کی توہین کی ہے؟ یہ فتویٰ کسی ممبر پہ آنے والے مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کا نہیں ہے، مراجع کا فتویٰ. اور یہ چیز آپ سمجھ جائیں گے، لیکن آپ کا بچہ کیا سمجھے گا اگر اسے خالی یہ کہا جائے کہ دیکھو عقل کیا کہتی ہے، ہیومینٹی کیا کہتی ہے. دیٹ مینز وہ تمام مراجع جو اس کے خلاف فتویٰ دے رہے وہ عقل کو بھی نہیں مانتے، وہ ہیومینٹی کو بھی نہیں مانتے. بہت انڈائریکٹ وے میں دشمن کبھی حملہ کرتا ہے. اور یہی قرآن کہہ رہا خبردار. اب تیسری بات، 5+4+1. پہلی آیت میں 5 چیزیں بتائی گئی، آج ہم تیسری چیز پہ جا رہے ہیں. اور یہ جو جتنے پرابلمز میں روزانہ کی مجلس میں شروع کے 10 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ قرآن کریم کی اس آیت میں لاسٹ جو چیز آئی ہے 10th، وہ یہی. میں نے کہا نا میرا پہلا ٹاپک اور دوسرا ٹاپک دونوں جا کے ایک جگہ کلک کریں گے. یہ آیتیں جو چل رہی ہے اس کی 10th چیز وہی ہے جو میں روزانہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈیفرنٹ اینگل سے آپ کے سامنے بات کہہ رہا ہوں، تاکہ ایسا نہ ہو کہ آپ کو پتہ بھی نہ چلے کہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہیں اس کا ریزلٹ کیا نکلنے والا. اب میں ایک بہت اسمال چھوٹی سی انٹرسٹنگ سٹوری سناتا ہوں جو میرے مرحوم استاد کی. اگرچہ یہ میرا اسٹائل نہیں ہے، میں کسی کے فیلنگ کو ہرٹس نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بات سمجھانے کے لیے. اور مجھے بہت ہی ڈر لگ رہا کہ خوجہ کمیونٹی میں میری ایک ایگزامپل شاید بالکل ہی ویسٹ ہو جائے، کیونکہ اس کے لیے آپ کے پاس اسلامک ہسٹری کی نالج ہونا چاہیے. میرے مرحوم استاد جو اوریٹری میں میرے پہلے استاد تھے، مولانا ظفر حسن صاحب ان کا نام تھا، ادیب اعظم ان کا ٹائٹل تھا. کراچی میں پہلا حوضہ انہوں نے بنایا تھا، اس حوضے کے اسٹوڈنٹس میں بھی ہوں.
55 ایئرس تک انہوں نے محرم کا پہلا عشرہ ایک ہی جگہ پہ پڑھا. آپ 1 سال کے بعد کسی عالم کو برداشت نہیں کر سکتے, چینج آنی چاہیے. آپ 2 سال سے زیادہ ریسیڈنس عالم کو برداشت نہیں کر سکتے, چینج آ جانی چاہیے. وہ جو آپ حضرات کے ہاں ایک ہے کہ چینج چاہیے, چینج چاہیے, اس میں وہ بھی اچھی چیز ہے, وہ بھی اچھی چیز ہے. بس شرط یہ ہے کہ چینج بیوی کی حد تک نہ ہو. تو چینج بہت اچھی چیز ہے, آدمی جو ہے بور ہو جاتا ہے ایک ہی بات سنتے سنتے. لیکن 55 سال 55 ایئرز ایک جگہ رہے, پہلا عشرہ پڑھا. ہمارے یہاں ریسیڈنس عالم بھی ایسے ہی ہوتے ہیں, 20 سال 25 سال 30 سال ایک مسجد کے اندر سروس دیتے. لیکن یہ بہت زیادہ ٹچی قسم کے ٹاپک ہیں, ان کو چھوڑ دیجیے. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جب میں پری پارٹیشن پٹیالہ کے اندر مجلس پڑھتے تھے, پٹیالہ ایک اسٹیٹ تھی اور بہت لمبی بات ہو جائے گی, ٹائم ہاتھ سے پھسل رہا. تو پاکستان کا ایک علاقہ ہے پنجاب. پنجاب کی ایک خاصیت ہے کہ وہاں ایک اوریٹر سے لوگوں کا دل نہیں بھرتا, ہر مجلس میں ایٹ لیسٹ 2 ہونے چاہیے. کھوجے لوگ تو تڑ سے گریں گے اور پٹ سے بے ہوش ہو جائیں گے کہ 2 بھی بہت کم ہیں, 70 80 90 اوریٹر چاہیے ہوتے ہیں. 3 دن 72 آورز وداؤٹ اینی بریک, دن اور رات مجلس چلتی رہتی. اب آپ سوال نہ کریں کہ پھر آدمی زندہ کیسے اور یہ کیسے اور وہ کیسے ہے اور دیوار وہاں کتنی ہوتی ہے اور کمر دکھنے لگتی ہے, بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو وہ کہہ رہے ہیں مجھ سے پہلے ایک اور صاحب مجلس پڑھتے تھے, پھر میں, اور مجمع جو تھا ویسے ہی پری پارٹیشن سارے مسلمان صف اعضاء پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے. میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں کہ کبھی ایسی بات کہی جاتی ہے کہ ہم کو بھی نہیں پتا ہوتا اس کا ریزلٹ نکل کیا رہا, ہمیں اچھی لگتی ہے, ہم وہ بات ریپیٹ کر دیتے. فرما رہے ہیں مجھ سے پہلے جو عالم مجلس پڑھ رہے تھے, ایک دن انہوں نے مجلس پڑھ دی اور اس میں پیغمبر کے بعض کمپینین کا تذکرہ کیا. بہت احتیاط سے مجھے بات کرنا کہ وہ لوگ کسی جنگ میں اور غزوے میں انہوں نے حصہ نہیں لیا, نہ بدر میں, نہ احد میں, نہ خندق میں, نہ خیبر, بلکہ حصہ لینا تو چھوڑیں, اکثر جگہ پہ میدان سے بھاگیں. اب یہ ساری بات انہوں نے کھل کھل کے پڑھ دی, ہنگامہ ہو گیا. آفٹر مجلس جو عام مسلمان تھے اور جن کی میجورٹی تھی اس علاقے میں, پورا ڈیلیگیشن بنا کے بانی مجلس کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھیے ہم تو اب تک اتنا یونٹی کی وجہ سے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ ہمیں بلا کر ہمارے بڑوں کو گالیاں دیتے اور برا کہتے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے. اب اس وقت اتنا پریشر تھا کہ بانی مجلس نے کہا سوری, کل کی مجلس میں ہم اس کی اپولوجی کر دیں گے, یہ کہہ کے ان کو بھیج دیا. لیکن اب اس کے بعد سوچ رہے کیا اپولوجی کی جائے. پڑھنے والے نے تو بالکل ٹھیک پڑھا, کیا اپولوجی کی جائے, کیا کہا جائے, یہ تو نہیں کہہ سکتے غلط پڑھا. اب کیا کریں, ان سے کمٹمنٹ ہے کل اور جو لوگ آج نہیں آئے تھے وہ بھی کل آئیں گے. میرے استاد کہتے مولانا ظفر حسن صاحب کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں, میں ٹیکل کر لوں گا. کیا ٹیکل کریں گے آپ, کیا ہسٹری کو آپ کہیں گے جھوٹی ہے یا ہسٹری چینج کریں گے, یہ کیا کریں گے. یہ آج کل کا زمانہ تو ہے نہیں, جس ریسرچ اسکالر کر دی چلتا ہے, قرآن کو چینج کر دے, حدیث کو چینج کر دے, شریعت کو چینج کر دے. میرے مغز میں یہ آ رہا. تو وہ زمانہ ہے کہ جب قرآن حدیث کی ایک رسپیکٹ تھی, لیکن انہوں نے کہا میرے استاد نے آپ فکر نہ کریں, میں اس کو ٹیکل کروں گا. نیکسٹ ڈے انہوں نے مجلس پڑھی اور انہی بزرگوں کے نام لیے. اب یہ کہ میں نے کہا نا کہ مجھ کو یہ ایگزامپل خوجا کمیونٹی میں سمجھانے میں پرابلم پیش آتا, انہی کے نام لی جن کے بارے میں کل کہا گیا وہ میدان سے بھاگے اور جہاد نہیں کیا, آج ان کے نام لی اور کہا یہ تو بہت اچھے لوگ تھے, بہت نیک لوگ تھے, بہت شریف لوگ تھے. اتنے شریف تھے کہ دوست تو دوست, کبھی دشمن کے خلاف بھی تلوار نہیں نکالی. اور سارا مجمع واہ 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 واہ, کیا شیعہ عالم نے ہمارے بزرگوں کی تعریف کی ہے, کہ اتنے نیک و شریف لوگ ہیں کہ دشمن کے خلاف بھی کبھی تلوار نہیں نکالی. سارا مجمع قصیدہ پڑھتا ہوا گھر گیا. پھر سوچا کہ فرق کیا, اس نے بھی وہی کہا جو کل والے نے کہا تھا. تو دیکھیے ایسا ہوتا ہے کبھی ہمیں بھی پتہ نہیں چل پا کہ ہم کیا کہے گئے ہیں. ایک بہت ہی مشہور واقعہ, لیکن میں وہ پڑھ نہیں رہا ہوں, ٹائم کہاں ہے میرے پاس آج.
نعمت خان علی کا ایک واقعہ ہے، وہ 9 ربیع الاول کو پڑھا جاتا کہ جب یہ بات کہی گئی تھی کہ سب لوگ آئے اور علی کے زمانے کے ایک ایک شیعہ کا نام لے کے اس کے باپ کے نام پہ لعنت کرے، تو نعمت خان علی نے ایک ایسے شیعہ کا نام لے دیا کہ مجمع نے تو کہا کہ اس کے باپ پہ لعنت ہو، گھر جا کے سوچا تو پتہ چلا باپ تو اس کا کچھ اور ہی نکلا۔ بس میں اس سے ممبر سے پڑھنا نہیں چاہتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت ہم کو پتہ بھی نہیں چلتا، بعد میں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا بڑا زہر، اگر ہم نے اس وقت کسی ایسے فتوے پہ اعتراض کر دیا کہ جو آج کے کسی مرجع کا فتویٰ ہے، ہم نے کہا ٹھیک ہے یہ فتویٰ صحیح ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ امام خمینی غلط، آقا بروجردی غلط، آقا ابوالحسن اصفہانی غلط، شہید اول غلط، علامہ علی غلط، کہاں تک جا رہا ہے؟ جب یہ سب غلط تو شیعت میں بچا کیا؟ اسی لیے ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے، یعنی شیعت کا، ہم کہتے ہیں ہر عالم کا اپنا ایک فتویٰ، اس کی اپنی ریسرچ ہے، نہ ہم ان کو صحیح کہیں گے نہ ہم ان کو غلط کہیں گے۔ ہم پر واجب ہے جس کی نالج زیادہ اس کو فالو کرو، مگر دوسرے پہ ہم کرٹیسائز نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ تو سمجھ رہے ہیں، لیکن ینگسٹر کیا سمجھے؟ اس کو جب آپ بتا دیں کہ یہ فلاں کا یہ فتویٰ صحیح ہے، عقل کے مطابق ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرے کے فتوے عقل کے خلاف۔ اور دوسرے کیا مطلب؟ کوئی للو پنجو نہیں، تمام مراجع امام خمینی سے لے کے محمد ابن یعقوب کلینی تک اس لسٹ میں آ گئے۔ آپ ڈائریکٹ اٹیک کرے پورے شیعہ علماء پہ، ہاتھ گھما کے ناک پکڑے، تو بہت احتیاط سے آج کی دنیا میں آگے بڑھنا۔ اور اس پرابلم کا سلوشن بھی اس آیت کے اندر بتایا گیا جس کا پہلا حصہ میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کا آخر میں قرآن نے وائنڈ اپ کیا انٹروڈکشن آف اسلام، 10th بات جو آپ پڑھ کے آ چکے ہوں گے، آیت 154، انشاءاللہ میں آخری مجلسوں میں پڑھوں گا۔ ابھی آئیے تیسری بات، وہ یہی چیز کہ بہت سی باتیں آپ کے لیے نارمل، آپ سنتے ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ ریئیکشن نہیں ہوتا، لیکن اپنے ذہن سے نہ سوچیے، اپنے بچے کے ذہن سے سوچیے، جس کی اتنی نالج نہیں ہے، جس نے اتنی مجلسیں نہیں سنی ہیں، اسے اپنے علماء کا کنٹریبیوشن نہیں معلوم ہے، اس کو تو یہ کہا گیا کہ یہ ہے بالکل صحیح فتویٰ عقل والا، باقی جتنے فتوے سب خلاف عقل۔ تو کون کون سے علماء اس کے ذہن میں آ جائیں گے کہ جن کو وہ کنڈیم کر رہا؟ جیسے ایک صاحب کا گھوڑا کھو گیا، گھوڑا نہیں گدھا کھو گیا۔ بعض گدھے بڑے امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں، حضرت عیسیٰ کا بھی گدھا ہے، آج کی دنیا میں بھی کوئی گدھے والی پارٹی ہے، اور دجال بھی گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا۔ کبھی کبھار گدھا بہت ہے، اس کا گدھا کھو گیا۔ گدھا بڑی قیمتی چیز، اپنے زمانے میں گدھا جو تھا مرسیڈیز بینز تھا، گدھا رولز رائس تھا، اپنے زمانے میں بہترین سواری گدھے کی ہوتی تھی۔ جیسا اسی لیے میں نے کہا حضرت عیسیٰ کسی معمولی سواری پہ نہیں جا رہے، بہترین سواری گدھا۔ پریشان گاڑیوں کا تو انشورنس ہوتا ہے، اس زمانے میں گدھوں کا تو انشورنس بھی نہیں ہوتا تھا، اب یہ کہاں سے ملے گدھا؟ بہت ڈھونڈا لیکن ناکام۔ گاؤں کے لوگوں نے پہلے زمانے میں ایک دوسرے کی محبت اور ہمدردی بہت ہوتی تھی، انہوں نے بھی اس کی ہیلپ کی، وہ بھی نہیں ملا۔ ایک آدمی گیا اور گدھا ڈھونڈ کے لے آیا، یہ لو یہ تمہارا گدھا۔ اب جو مالک تھا گھبرا گیا، تم کو کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا کہ میں نے سوچا کہ اگر میں خود گدھا ہوتا تو بھاگ کے کہاں جاتا، میں وہیں گیا، وہاں تمہارا گدھا کھڑا ہوا تھا۔ اگر میں گدھا ہوتا، بعض چیزوں کو سمجھنے کے لیے واقعاً اپنے آپ کو گدھا بنانا پڑتا، یعنی جس کے لیے چیز ہے ویسا اپنے آپ کو بنائیے۔ عورتوں کے پرابلمز، اس کے لیے آپ ذرا عورت بن کے سوچئے کہ واقعاً اس کو اسلام کتنا مشکل لگتا ہوگا۔ نہ ڈیورس کا حق ہے، نہ باپ کے میراث میں اسے پورا حصہ مل رہا ہے، نہ ہی اس کی وٹنس جو ہے مرد کے برابر ہے۔ ایک طرف وہ اپنی فیملی کی بھی ساری کمٹمنٹ پوری کرے، دوسری طرف ساس سسر ان لاس کی بھی ذمہ داری، اس کا ذہن رکھ کے سوچئے تو شاید آپ بھی سمجھے کہ ہاں ان کے بعض پوائنٹس ویلڈ۔ بچوں کی حد آئیے اپنے ذہن سے نہ سمجھیے کہ ہمیں کوئی کچھ بھی کہہ دے، نہ ہم آغا حکیم کے خلاف سوچیں گے، نہ آغا خمینی کے خلاف سوچیں گے، نہ آغا خوئی کے خلاف۔ وہ بچے کے ذہن سے سوچئے جنہیں ان کی عظمت پتہ ہی نہیں، اس کو تو یہ پتا ہے کہ یہ والا فتویٰ عقل کے خلاف ہے اور ان لوگوں نے یہ فتویٰ دیا، یہ والا فتویٰ قرآن کے اگینسٹ ہے، ان علماء نے یہ فتویٰ دیا۔ کتنے آسانی سے ہم ایک ڈیسیشن لے کے اپنے بچوں کو دے دیتے،
جو بڑے سے بڑا مرجع بھی نہیں کہتا ہے، تمام مراجع فتویٰ دے کے کہتے ہیں یہ ہماری ریسرچ ہے، واللہ عالم صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے۔ اتنا بڑا مرجع 80 سال 90 سال عہدے میں بیٹھ کر وہ یہ کہے واللہ عالم بالصواب، یہ ہماری ریسرچ ہے، جتنی ہماری کیپیسٹی تھی یہ جواب ہے، صحیح جواب ہم بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہی ہے کہ نہیں۔ ایک عام آدمی آتا ہے اور آ کر بچوں سے کہتا ہے یہ ہے صحیح بات، اور قرآن یہی کہہ رہا اتل ما تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، آؤ سمجھو میرے پاس آ کر اسلام کیا، اسلام یہ ہے کہ خبردار شرک نہ کرنا۔ اور یہ بات میں نے پہلے دن سے اب تک ڈیٹیل میں نہیں لی، خالی ترجمہ کر کے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ جو قرآن اور حدیث کے خلاف فیصلہ دیتا ہے اس کو بھی مشرک کہا گیا سورہ مائدہ میں، لیکن یہ پہلی اور آخری بات 10 چیزیں ہیں نا، فرسٹ اینڈ لاسٹ آخر کے لیے رکھی ہے میں نے۔ دوسری بات وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کا وہی سٹیٹس ہے جو وضو کا سٹیٹس نماز کے لیے، کہ ساری عبادتیں آپ کی بیکار ہو جائیں گی اگر والدین کے ساتھ نیکی نہیں کی۔ ساری شب قدر کی پوری رات کے اعمال بیکار ہے، 102 رکعت نماز بیکار ہے اگر آپ نے وضو نہیں کیا۔ لیکن وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اسلام میں ون وے ٹریفک کبھی نہیں، کہیں نہیں ہے اسلام میں ون وے ٹریفک کہ اسلام یہ کہے کہ تمہیں کسی کا حق ادا کرنا اس کی کوئی ڈیوٹی نہیں، ہر آدمی کی ڈیوٹی دوسرے کے حوالے سے۔ خالی یہ نہیں کہا کہ والدین کی رسپیکٹ کرو، والدین کی بھی کوئی ڈیوٹی ہے۔ ون وے ٹریفک نہیں چلے گا کہ اولاد والدین کے لیے سیکریفائز کرتی رہے اور والدین کچھ نہ کریں۔ کہ خبردار اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا من املاق، کریڈٹ کرنچ کے ڈر سے، املاق غربت، املاق پیسے کی کمی، اولاد کو قتل نہ کرنا۔ نحن نرزقکم، تمہیں بھی روزی ہم دیتے ہیں، تم نہیں کماتے ہو، وَإِيَّاهُمْ، اور انہیں بھی روزی ہم دیں گے، ہمیں روزی دینے والے۔ تمہارے ذہن میں کنسپٹ کہاں سے آ گیا؟ کیسے پالا جائے، اتنا تو ہم پیسہ نہیں کما سکتے، نہ تم اپنے لیے روزی لاتے ہو نہ وہ۔ نحن نرزقکم وَإِيَّاهُمْ۔ اب ایک بات میں بتا دوں، اور وہ جو میں نے شروع میں کہا تھا آج مجلس کے آخر میں بھی وہی بات، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کافی نہیں، پورا قرآن اسٹڈی کرنا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس آیت کو آگے کہیں قرآن نے کسی اور انداز سے ایکسپلین کیا، اور ایسا تو نہیں کہ اس اصول کو مولا نے کسی اور انداز سے بتایا۔ نہج البلاغہ میں میرے مولا کی ایک حدیث، اور وہ یہ ہے کہ اولاد کا کم ہونا انسان کے لیے بہت آسانی ہے۔ یہ ایک حدیث ہے مولا کی۔ ہم وہ حدیثیں تو سنتے آئے ہیں کہ اولاد کثرت سے پیدا کرو، چاہے عمل کرے نہ کرے، لیکن سنتے آئے ہیں وہ ون وے، وہ ون سائیڈڈ ہے۔ اسی نہج البلاغہ میں حدیث ہے کہ اولاد کم ہونا انسان کے لیے بڑی سہولت ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کہتا ہے اولاد کو قتل نہ کرو، خاص طور پہ غربت کی بات کی۔ عرب کے لوگ اپنی اولاد کو قتل نہیں کرتے تھے، لیکن غربت کے خوف سے نہیں۔ عربوں میں جو قتل اولاد ہوتا تھا غیرت کی وجہ سے، کہ باپ کو برداشت نہیں ہے میری بیٹی جوان ہو اور کوئی داماد آئے اور داماد کے سامنے میرا سر جھکے۔ یہ جو قرآن، اچھا یہ پہلے دن نہیں، معراج میں جب رسول خدا آئے وہاں بھی یہی آرڈر ملا۔ قرآن نے کئی بار اس کو ریپیٹ کیا، اولاد کو قتل نہ کرو۔ قرآن قیامت تک کی کتاب ہے، یہ کسی ٹیمپریری مسئلے پہ قرآن اتنا ایمفیسائز نہیں کر سکتا۔ یہ قتل اولاد کو اور اس کی میننگ، جی ہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔ کبھی ورڈنگ جو ہے نا اس کو سمجھنا پڑتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ قتل اولاد خود امام نے بتایا، وقت نہیں ہے کہ میں امام کی حدیث پڑھوں۔ امام نے فرمایا ایک ہے اولاد کے گلے پہ چھری مار کے اس کو قتل کرنا، اور ایک ہے اولاد کو سلامت رکھ کر اس کا ایمان ختم کر دینا۔ قرآن نے کہا جس کے پاس ایمان نہیں وہ جانور سے بدتر ہے، وہ زندہ نہیں ہے، اسے سمجھو ایک ڈیڈ باڈی تمہارے درمیان گھوم رہی ہے۔ انسان کھانے پینے، میوزک سننے، ٹی وی دیکھنے، گاڑی چلانے کا نام نہیں ہے۔ انسان کی تعریف ہے جو اللہ کی عبادت کرے۔ اگر تم نے اپنی اولاد کو ایسا بنا دیا کہ وہ شیطان کے راستے پہ جا رہے ہیں، یہ قتل اولاد۔ مزید اس کو میں کل بتاؤں گا۔
یہ قتل اولاد. اور دیکھیے قرآن نے خاص وہ پوائنٹ بتایا جو آج کا ہے، جو عربوں کا نہیں ہے. مولانا اپنے بچے کو کیا ریلیجن سکھائیں، ٹائم ہی نہیں. اگر ہم نے اس کو ریلیجن سکھایا تو وہ ڈاکٹر نہیں بنے گا، لائر نہیں بن سکتا. کتنے 3A چاہیے کہ 4A چاہیے، اے لیول میں مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن آج یہی تو پرابلم ہے نا کہ اگر ہم نے اپنے بچے کو دین سکھانے کے لیے ٹائم اس کا لیا تو ایگزام میں اس کے نمبر کم ہو جائیں گے. ڈاکٹر نہیں بنے گا، انجینئر نہیں بنے گا، لائر نہیں بنے گا، اکاؤنٹنٹ نہیں بنے گا، آپٹیشین نہیں بنے گا، فارمیسسٹ یا کیمسٹ نہیں بنے گا. یہی تو ہے جو اب آپ لوگوں کے بچوں کے کہا یہ پڑھانا ضروری ہے. دین کیا ہے کبھی سیکھ لے. اچھا اگر نہیں بنے ڈاکٹر تو کیا پرابلم، اگر نہ بنے لائر تو کیا پرابلم. کہا کہ پھر آج کے زمانے میں اچھا مکان، اچھی گاڑی، اچھی بیوی، اچھی زندگی وہ ہو نہیں سکتی جب تک کہ آدمی یا بزنس اچھا نہ ہو یا پروفیشن اچھا نہ ہو. دیکھیے گھوم کے وہ بات آ گئی نا، غربت کی وجہ سے اولاد کا قتل گلے پہ چھری پھیرنے کا نام نہیں ہے. غربت کے ڈر سے اولاد کو دین نہ سکھانا، یہ ہے قتل اولاد. اور یہ وہ پرابلم ہے کہ اس زمانے میں کم تھا، جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے یہ پرابلم بڑھتا جا رہا. آج سے 50 سال پہلے اتنا ٹائم ہوتا تھا کہ آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بھی بنا سکتے ہیں اور ریلیجس بھی بنا سکتے ہیں. اب ٹائم اب کم ہوتا جا رہا. ایک لے دے کہ ہمارے پاس سنڈے اسکول بچا. وہ سنڈے اسکول بھی کون اس کی امپورٹنس کو سمجھتا ہوگا. بھائی ایک سنڈے اسکول یا سیٹرڈے اسکول لوگ سمجھتے ہیں، کیونکہ بہرحال میں نے ساری دنیا دیکھی اور مسلسل دیکھتا رہتا ہوں. آپ حضرات ویسٹ میں رہتے ہیں لیکن خالی برمنگم میں نا، تو میں نے تو ٹورنٹو بھی دیکھا، نیو یارک بھی دیکھا، شکاگو بھی دیکھا، ٹوکیو بھی دیکھا، پیرس بھی دیکھا اور آسٹریلیا بھی دیکھا. ایک سنڈے اسکول، وہ بھی اتنے غلط طریقے سے رن ہوتے ہیں، پروفیشنلی وے میں نہیں ہوتے. یعنی بچے کو صاف پتہ چل جاتا کہ دنیا کی ایجوکیشن اور دین کی ایجوکیشن میں بہت فرق ہے. یہ غریبوں کا کام ہے، یہ پرانے بیکورڈ قسم کے لوگوں کا کام ہے اتنا. اور اکثر جگہ پر میں برمنگم کی بات نہیں جانتا، صرف 10 دن کے لیے آتا ہوں، وہ بھی 3 سال بعد. تو کیا 3 سال میں مجھے پتا چلے، لیکن اکثر جگہ بچوں کے سنڈے اسکول اس کو بیبی سٹنگ کا انسٹیٹیوشن بنا دیا گیا. والدین کو شاپنگ کرنے جانا، والدین کو رشتہ دار سے ملنے جانا، والدین کو کسی آؤٹنگ پہ جانا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے لیے بچے سے نجات مل جائے، اسکول میں لا کے داخل کرا دیا. دیکھیں یہی سنڈے اسکول، یہی آپ کے سینٹرز، یہی امام باڑے ہیں جو ویسٹ کے اندر آپ کے بچوں کا ریلیجن تھوڑا سا بچا سکیں. اور کیا چیز ہے یہاں پہ. پاکستان میں آپ جائیے، مسجدیں، امام باڑے، ہر جگہ گیدرنگ، کہیں بھی بچہ چلا جائے کچھ نہ کچھ دین اس کے کان میں پڑ جاتا. یا صرف یہ سینٹر آپ کا، سینٹر سے آپ باہر نکلیں، آپ کراچی میں آئیے کسی دن عاشور کے دن، آپ کو ایسا لگے گا جیسے عاشورے کا واقعہ ابھی ابھی ہوا. پورا ملک جو ہے اسٹینڈ اسٹل، واقعا لگتا ہے غم کی کیفیت. یہاں پہ آپ عاشور یا شام غریبہ کے مجلس پڑھ کے مین روڈ پہ جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آج عاشورہ ہے کہ شام غریبہ. جو کچھ آپ کے بچے کو پتا چلتا ہے اس امام باڑے سے، جو آپ کے بچے کو پتا چلتا ہے اس سنڈے اسکول سے، اس کی اہمیت کو بھی سمجھیے. برادر محترم محمد بھاورانی صاحب کچھ کہہ رہے تھے لیکن انگلش میں کہہ رہے تھے. اگر انگلش مجھے آتی ہوتی تو آج میں یہاں کو تھوڑی بیٹھا ہوتا، میں کسی بہت ہی اچھی جگہ پہ بزنس کلاس میں ٹریول کر کے بہت ہی شاندار طریقے سے مجلس سے پڑھ رہا ہوتا. لیکن تھوڑا بہت مجھے اندازہ ہوا کوئی کمیونٹی کا ایسا ہی پروجیکٹ ہے جس کا کوئی تعلق آپ حضرات سے نہیں بلکہ آپ کی آنے والی جنریشن سے. اور ایک بات، کوئی بات انہوں نے میرے بارے میں کہی ضرور تھی، کیونکہ سارا مجمع مجھے دیکھ رہا تھا. مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا کہا گیا میرے بارے میں، لیکن کہا ضرور گیا اس لیے کہ سب مجھے دیکھنے لگے. تو سمجھا اس سے میں یہی، ان سے اتنے پرانے ریلیشن ہے، میری کوئی برائی تو کی نہیں ہوگی. اور اتنا ہماری قوم میں ہمت بھی نہیں ہے کہ سامنے برائی کرے. جتنی برائی ہوتی ہوگی نا امام باڑے سے نکل گئی ہوتی ہوگی. کیا کھوٹی بات آج باپو پڑھ کے گیا اور کیا کیا، اور روزانہ گھنٹہ کہتا، 70 منٹ لے لیتا ہے. ساری باتیں مسجدوں میں ہوتی ہوں گی یا نیاز کی جگہ پہ ہوتی ہوں گی. خیر خلاصہ یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو سمجھیں. قرآن نے پہلے دن اسلام کا انٹروڈکشن کرایا.
اور وہی بات جو میں نے مجلس کے شروع میں کہی، اسی پہ 40 منٹ کا ایک واقعہ ہے، میں 3 منٹ میں کمپلیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ اتنا فیمس ہو گیا کہ آپ کے سامنے اسٹوری پڑھنے کی ضرورت نہیں، خالی ریمائنڈ کرانا. اور خاص طور پر جب سے لوگ اتنی کثیر تعداد میں سیریا کی زیارت پہ جانے لگے، تب تو یہ سوری بچے کو یاد. لیکن وہی بات کہ یہ اہل البیت کے زمانے کے جو صحابی تھے، جو اہل بیت کے ٹرینڈ تھے، انہوں نے زیادہ اہل بیت کو سمجھا ہے کہ آج کوئی ریسرچ اسکالر 2 سال کہیں گزار کے آ جائے کہ میری عقل میں یہ بات نہیں آتی. تم کیا اور تمہاری عقل کیا. حجر ابن عدی، حجر ابن عدی کا واقعہ کس کو نہیں معلوم؟ سیریا کی زیارتوں میں حجر کی زیارت پہ جانا لوگ لازم سمجھتے ہیں. یہاں پہ اگرچہ ایک بات کہی جاتی ہے لیکن وہ یقیناً کسی حدیث میں نہیں آئی، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سیریا میں شہزادی زینب کے روضے کی زیارت کرے اور حجر کی زیارت نہ کرے تو گویا شہزادی پہ ظلم کر کے جا رہا. بات صحیح ہے اپنی جگہ. ہاں یہ حدیث میں نہیں، وہ حدیث میں کہ رسول اللہ نے کہا کہ اگر کوئی میری قبر کی زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے وہ مجھ پہ ظلم کر کے جا رہا. لیکن اسی طرح سے حجر مولا کے صحابی، حاکم شام نے معاویہ نے گرفتار کرایا، اور ایک بار ان کو اور ان کے بیٹے کو اور ان کے ساتھ ان کے کچھ کمپینین جن کے نام آج حجر کے روضے کے مین گیٹ پہ لکھے، وہ پورے 14 نام لکھے ہوئے یا 13، انہیں گرفتار کیا گیا اور آرڈر دیا کہ ڈیمسکس آنے سے پہلے مراج عذرا کی جگہ پہ ان کو شہید کر دو. وہ جو فوج ان کو لے کے آ رہی، آرڈر گیا. آپ جب وہاں جاتے ہیں زیارت کے لیے تو یہ سٹوری سنتے بھی ہیں، بلکہ حجر کی جو زیارت ہے اس میں پوری سٹوری آئی بھی. وہ جو آرمی کا چیف ہے اس کے پاس معاویہ کا لیٹر آیا، بھائی ان کو ڈیمسکس میں نہ آنے دینا، یہاں پہ پرابلم ہو گئے، لوگ ان کا فیور کر رہے ہیں، پبلک ایجیٹیشن شروع ہو چکا، یہاں آنے سے پہلے ان کو شہید کر دو تاکہ میں یہ کہہ دوں فیس سیونگ. میں کیا کروں، میرے سپاہیوں نے غلطی کی ہے، ان کو تھوڑی سزا دے کے بات ختم کر دوں گا. اب ان کو راستے میں شہید کیا گیا. البتہ راستے سے مطلب جسٹ بیفور انٹرنگ ڈیمسکس، گویا ڈیمسکس کے گیٹ پر. لیکن معاویہ نے اپنے لیٹر میں ایک عجیب بات لکھی تھی، حجر کو شہید کرو، حجر کے جتنے ساتھی ہیں ان کو آپشن دو، اگر وہ میری اطاعت کرنے کو تیار ہو جائے تو ان کو رہا کر دینا، کہنا تم فری، اور اگر نہ مانے میرے اگینسٹ رہے تو شہید کرنا. there is no choice for حجر، لیکن باقی سب کو یہ چوائس دو. جب یہ لیٹر پہنچا تو جو فوج کا کمانڈر تھا اس نے حجر سے کہا کہ میرا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں، مجھے آپ سے کوئی پرابلم نہیں، لیکن آرڈر از آرڈر، یہ میرے بادشاہ کا حکم آیا اور اب آئیے اس پہ ہم عمل کریں، آپ کو تو شہید کرنا ہی کرنا. حجر نے کہا کہ اگر مجھے شہید کرنا ہی تو میرے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. 21 رمضان کو میرا مولا مجھے بتا کے گیا، آخری رات جو مولا کی تھی اس میں حجر کو بتایا تھا، حجر تم میری محبت میں مارے جاؤ گے. کہا میں تیار ہوں لیکن میری ایک ریکویسٹ ہے. اس نے کہا کہ اگر آپ کی ریکویسٹ، بلکہ لفظ ریکویسٹ بھی نہیں، میری ول ہے، عربوں میں ول کا بڑا آنر کیا جاتا. کہا اگر آپ کی یہ ول آرڈر کے اگینسٹ نہیں جا رہی ہے تو میں بالکل اس کا آنر کروں گا. کہا ول کیا ہے؟ کہا 3 ول. پہلی ول یہ ہے کہ مجھے 2 رکعت نماز کی اجازت دے دو، میں چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے نماز پڑھ کے جاؤں. یہ وہی جملہ ہے جو شب عاشور آقا حسین نے عمر سعد کے لیے کہا تھا، 1 رات کی مہلت لے کے آ جاؤ، میں نے ہر رات اللہ کی عبادت کی ہے، دل چاہتا ہے شہادت سے پہلے ایک اور رات، پوری رات اللہ کی عبادت کی. اس نے کہا ٹھیک ہے، 2 رکعت نماز میرے لیے پرابلم نہیں ہے، آپ پڑھ لیجئے. اور نماز پڑھ کے حجر کا جملہ یاد ہے نا، کہا کہ میں نے لائف میں اتنی فاسٹ نماز کبھی نہیں پڑھی، لیکن آج اس لیے فاسٹ نماز پڑھی ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر رہا ہوں اور اپنی شہادت کو ڈیلے کر رہا ہوں، نہیں، اس لیے میں نے فاسٹ نماز پڑھی. دوسری میری ول یہ کہ مجھے شہید کر دینا تو میرے گلے میں توق، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، کھولنا نہیں. اسی طرح مجھے غسل کفن دینا ہے تو ٹھیک، نہیں دینا تب بھی اسی طرح دفن کرنا.
اور ریزن یہ ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جب میں رسول اللہ کے سامنے جاؤں تو اسی ہتھکڑی کے ساتھ جاؤں، یا رسول اللہ آپ کے وسیع کی محبت میں مجھ پہ یہ ظلم کیا گیا۔ مگر تیسری ول بہت عجیب، پہلی دو تو سمجھ میں آ رہی، نماز ہتھکڑی کے ساتھ، تیسری ول یہ ہے کہ مجھ سے پہلے میرے سامنے میرے جوان بیٹے کو شہید کرو۔ یہ کوئی باپ نہیں کہتا، باپ کہتا پہلے مجھے مار دو پھر جو میرے بیٹے کے ساتھ کرنا۔ چنانچہ کمانڈر جو تھا فوج کا، پہلی ول پہ اس نے کچھ نہیں پوچھا، دوسری پہ، تیسری اس کے لیے بھی نئی بات، کہا یہ بالکل آپ نے ہیومن نیچر کے خلاف بات کی۔ مجلس یہیں سے شروع ہوئی تھی نا، تمام مراجع کا فتویٰ غلط ہے، کیونکہ ان صاحب کی عقل میں نہیں آ رہا کہ ایک انسان کیسے نجیس ہو سکتا، ہیومن نیچر کا آپ جو بات کر رہے ہیں، دیکھیں ساری عقل یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ عقل کہتی ہے باپ پہلے مرے گا بیٹا بعد میں، مگر اہل البیت کے چاہنے والے ایسی عقل کو جہنم میں پھینکتے ہیں جو دین کے خلاف لے جا رہی ہو۔ کمانڈر نے بھی کہا ریزن کیا ہے بھائی؟ کہا کہ چونکہ معاویہ نے چوائس رکھ دیا، جو میرے بیٹے کے سامنے بھی، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں پہلے مر گیا اور اس کے اوپر کوئی پریشر نہ رہا اوپر سے، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی زندگی سے محبت کرے، ابھی جوان بیٹا، معاویہ کی بات مان لے، جب تک میں زندہ ہوں، باپ زندہ ہے، ایک شرم، ایک حیا، ایک پریشر رہتا ہے، مورل پریشر، میں چاہتا ہوں پہلے وہ مر جائے، اس کا مر جانا مجھے قبول ہے، مگر اس کے ایمان میں کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے۔ یہ علی کا ٹرینڈ شاگرد جو کہتا ہے اولاد مر جائے نو پرابلم، اولاد کے ایمان میں کمی نہ آئے۔ اگر حجر کے بیٹے کا ایمان ختم ہوتا تو کس کی وجہ سے ختم ہوتا؟ معاویہ کی وجہ سے نا، یہ بھی برداشت نہیں۔ اور آج تو ہمارے پیرنٹس اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کا ایمان ختم کرتے ہیں، بڑی خوشی سے ایسی جگہ بھیجتے ہیں جہاں ان کو مس گائیڈ کیا جا رہا۔ باقی بات ہے کل اس لیے کہ آج سیٹرڈے نائٹ ہے، یعنی کل چھٹی کا دن ہے، تو میں نے 5-7 منٹ آپ کے زیادہ لے لیا، بڑی راتیں آ گئی۔ سب کا ماتم بھی ہوگا، مجلس کے شروع میں بھی زیادہ مرثیے اور سلام ہوں گے، آخر میں بھی زیادہ ماتم۔ میرا بیان 55 منٹ تو میں پڑھوں گا ہی، لیکن جو روز آنا میں نے 70-75 منٹ کی بات کی۔ اور میں دیکھتا رہتا تھا کہ مکھی صاحب کہاں ہیں اور پریزیڈنٹ صاحب کہاں ہیں۔ 50 کے اوپر مجلس ہو جائے نا تو بلڈ پریشر ہائی ہونے لگتا ہے جماعت والوں کو، لیکن الحمدللہ اسی لیے میں ساری دنیا چھوڑ کے برمنگم کی انویٹیشن قبول کر لیتا ہوں کہ اس قسم کا کوئی پریشر نہ مجمع نے ڈالا نہ کمیٹی نے۔ باہر پارکنگ میں لوگ جو باتیں کرتے ہیں وہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہاں تو میرا کنٹرول ہے نا، کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کہ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ بس آخری 3-4 راتیں رہ گئی، یعنی دوسرے الفاظ میں ہم اپنے پاکستان کے ٹرم میں کہیں گے کہ مولا آپ کے مہمان بنے تھے، بس اب یہ مولا رخصت ہونے والے ہیں۔ آپ نے بڑی زحمت اٹھائی مولا کے لیے، دعائے فاطمہ زہرا کے آپ حقدار بھی بن رہے ہیں۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھے ہیں، ایک مظلومہ بی بی کسی جگہ کھڑے ہو کر بال کھول کے آپ کے حق میں ماتم کر رہی ہے، لیکن حجر ابن عدی کو مولا نے جو ٹرین کیا کہ اس نے کہا میں بیٹے کا لاشا اٹھا لوں گا لیکن اپنے بیٹے کے ایمان میں کمی نہیں برداشت کر سکتا۔ تو یہ کیسی ٹریننگ دی جو پہلے اپنے خاندان کے لیے مولا نے طریقہ رکھا۔ ہمارے خاندان کا چھوٹے سے چھوٹا بچہ شہید ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن معاویہ یا اس کے بیٹے کی بیعت نہیں کرے گا۔ ایک عجیب منظر ہم نے کربلا میں دیکھا، اور آج سے 2-3 راتیں ایسی آ رہی جس میں ہمارا فل سیلوٹ اور پورا سلام ہو کربلا کی بیویوں پر۔ یہ 2-3 راتیں کچھ ایسی ماؤں کی راتیں ہیں کہ دنیا کی ہر ماں کہتی ہے خداوندہ میرا بیٹا سلامت رہے، اور کربلا کی ماں کہتی ہے خداوندہ میرا بیٹا کل مارا جائے اور سب سے پہلے شہیدوں میں میرے بیٹے کا نام شامل ہو۔ چاہے وہ 18 سال کی اکبر کی ماں لیلا ہو، اور چاہے وہ 13 سال کے قاسم کی ماں فروا ہو، اور چاہے وہ 9 سال کی اونو محمد کی ماں زینب کبریٰ ہو۔ اب ایک چیز میں تھوڑا سا ہیومن نیچر کے حساب سے کہتا ہوں،
زینب نے کبھی اون محمد سے وہ محبت ظاہر نہیں کی اور وہ پیار نہیں کیا کہ زینب کی محبت علی اکبر کے لیے تھی. اکبر حسین کا بیٹا تھا لیکن زینب نے ہمیشہ اکبر کو اپنے اون محمد پہ ترجیح دی. اتنی محبت حسین یعنی زینب کو اتنی محبت حسین کے اپنے بھائی کی اولاد سے. تو جیسا میں نے مجلس کے آخر میں کہا اسلام میں ون وے ٹریفک ہے ہی نہیں. آپ اندازہ کر سکتے ہوں گے جب زینب حسین کی اولاد سے اتنی محبت کرتی تو حسین کو بھی تو زینب کی اولاد سے اتنی ہی محبت ہوگی. اب میں نے تاریخ میں نہیں پڑھا لیکن جو حسین اور زینب کا ریلیشن ہے اس کے اعتبار سے بات کروں شاید حسین کو اکبر کا لاشا اٹھانے میں وہ دکھ نہ ہوا ہو جو اپنی زینب کے اون و محمد کے لاشے اٹھانے میں ہوئے ہوں. زینب جس نے ہمیشہ یہ دعا مانگی کہ خدا بندہ میرا اکبر سلامت رہے, اون و محمد کے لیے کبھی یہ نہ کہا. زینب ماں ہے, اون و محمد زینب کی اولاد ہیں, مگر دنیا میں ایسی ماں بھی آپ نے کبھی نہ دیکھی ہوگی جو جب اولاد کو دیکھے یہ کہے تم اب تک زندہ کیوں ہو. شب عاشور کیا میں نے تمہیں نہیں بتایا تھا؟ شب عاشور کی ایک روایت آتی آقا حسین نے خالی مردوں کا امتحان نہیں لیا, عورتوں کا بھی امتحان لیا. مردوں کا امتحان لیا چراغ گل کر کے اور عورتوں کا امتحان لیا کہ آدھی رات کے بعد آقا ہر بیوی کے خیمے کو دیکھتے ہوئے چلے کہ خیمے میں کیا ہو رہا. لیلا کے خیمے میں دیکھا کہ وہ کینڈل لائٹ میں شمع کی روشنی میں اکبر کا چہرہ دیکھتی جاتی ہے, کہتی جاتی ہے لال آخری مرتبہ ماں تیری زیارت کر لے, کل تو میرا لال خون اور مٹی کے اندر آلودہ ہونے والا. فروا کے خیمے کے قریب سے گئے تو دیکھا کہ فروا قاسم سے باتیں کر رہی, لیکن جب زینب کے خیمے کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے دونوں بیٹوں کو سامنے بٹھایا, ادھر اون بیٹھا ہے ادھر محمد بیٹھا, اور پہلے تو یہ بتا رہی ہے کہ بیٹا اون کیا تمہیں معلوم ہے تم کون ہو؟ تم جعفر طیار کے پوتے ہو. بیٹا محمد تمہیں معلوم ہے تم کون ہو؟ تم حیدر کرار کے نواسے ہو. لیکن دیکھو کل ایسا نہ ہو کہ تم اپنی زبان سے کہو تم کون ہو, ایسا جہاد کرنا کہ لشکر یزید پکار اٹھے ارے جعفر طیار کے پوتے میدان میں آ گئے, ارے حیدر کرار کے نواسے میدان میں آ گئے. نہیں بیٹا, ایسا جہاد کرنا کہ لشکر یزید کیا اٹھے خود جعفر طیار آ گئے ہیں, خیبر کے میدان میں خود حیدر کرار آ گئے ہیں. اور دیکھو بیٹا خبردار ایک بات کا خیال کرنا, عجیب ماں شب عاشور, عجیب ماں اولاد کو سمجھا رہی ہے بیٹا ایک بات کا خیال کرنا, مجھے پتا ہے کہ تم بہت کم سن ہو لیکن ایسے بزرگوں کی اولاد ہو کہ لشکر یزید تمہارے آگے سے بھاگے گا. جب فرات کے کنارے پہنچ جاؤ, جب جنگ کرتے کرتے فرات پہ قبضہ کر لو, تم بہت پیاسے ہو, ایسا نہ ہو پانی دیکھ کر جلدی سے اپنی پیاس بجھا لو. خبردار جب تک میرے حسین کا اصغر پیاسا ہے بیٹا اون تمہیں پانی نہیں پینا, بیٹا محمد تمہیں پانی نہیں پینا. اللہ اللہ کس انداز سے اپنے بچوں کو شب عاشور تیار کرے, اور اگلا دن آ گیا, عاشور کا دن آیا. تاریخوں میں لکھا ہے ایک کے بعد دوسرا لاشا آ رہا, ایک کے بعد دوسرا لاشا آ رہا, یہاں تک کہ اکبر کا لاشا بھی پہلے آ گیا. جب کبھی اون و محمد خیمے میں آتے ہیں ماں گھبرا کے کہتی ہے بیٹا تم اب تک زندہ ہو, بیٹا محمد تم اب تک زندہ ہو, کب سے ماں انتظار کر رہی ہے تمہارے لاشوں کے آنے کا. آج مجلس کے بعد انہی بچوں کے لاشیں آنے والے. زینب کو انتظار ہے ارے یہ ننھے ننھے تابوت کب آتے ہیں, لیکن صبح سے تو زینب نے اتنا ہی کہا. جب اکبر کا لاشا خیمے میں آ گیا اور اب اون و محمد خیمے میں آئے اور ماں کو سلام کیا, ایک مرتبہ جلال کے عالم میں زینب نے چہرہ پھیر لی. بیٹوں کے سلام کا جواب جو شرم دینا واجب ہے لیکن بات کچھ نہ کی. بہت چھوٹے ہیں مگر حیدر کرار کے نواسے ہیں نا, سمجھ گئے, ننھے ننھے ہاتھوں کو جوڑ دیا, کہا اماں ایسا لگ رہا ہے تو ہم سے ناراض ہے,
نہ بات کرنے کو تیار، نہ اپنا چہرہ ہماری جانب کرنے کو تیار۔ زینب نے روتے ہوئے کہا انو محمد بھلا تیری ماں کیسے ناراض نہ ہو، میرے حسین کے اکبر کا لاشا آ گیا، میرا انو محمد زندہ رہا۔ ارے ہائے، لیلا اپنے جوان کے لاشے پہ صف عزا بچھا کے بیٹھی اور زینب اس کو پرسہ دے رہی ہے، اپنے بیٹوں کا لاشا اب تک نہ دیکھا۔ شہزادوں کے ننھے ننھے ہاتھ جوڑے، کہا کہ اماں کسی سے پوچھ لے، صبح سے لے کے اب تک ہر بار ماموں کے پاس جاتے ہیں، ماموں ہمیں مقتل میں جانے دیں، ماموں ہمیں مرنے دیں، ماموں ہمیں جہاد کرنے دیں، لیکن ماموں اجازت ہی نہیں دیتے۔ اماں ایک بار ماموں سے اجازت دلوا دے، پھر دیکھ تیرے بیٹے کیسا جہاد کرتے ہیں۔ زینب نے کہا چلو میرے ساتھ، میں اپنے حسین سے بات کرتی ہوں۔ میں نے جیسا مجلس کے شروع میں کہا، اگر زینب کو اکبر سے اتنی محبت ہے تو حسین کو زینب کے بیٹوں سے کتنی محبت ہوگی۔ ادھر زینب خیمے میں داخل ہوئی، حسین نے کہا زینب میں سمجھ گیا کیوں آ رہی ہو، زینب مجھ سے یہ نہ کہنا کہ میں اونو محمد کو میدان میں جانے دوں۔ اور زینب کہتی ہے بھیا اتنا بتا دے، آج تک بہن نے تجھ سے کبھی کچھ مانگا ہے؟ آج پہلی مرتبہ حیدر کرار کی بیٹی تیرے دروازے پہ سوالی بن کے آئی، پہلی مرتبہ حیدر کرار کی بیٹی تیرے دروازے میں کچھ مانگنے آئی ہے۔ بھیا میرے آن کو مرنے کی اجازت دے دے، میرے محمد کو مرنے کی اجازت دے دے۔ بھیا تجھے ماں فاطمہ زہرا کا واسطہ، میرے بیٹوں کو جہاد سے نہ روکنا۔ اللہ اللہ، باپ اور ماں کا نام سنا، اب حسین کیا بولے؟ کہا کہ بیٹا آن، بیٹا محمد آؤ مقتل میں چلنے کی تیاری کرو۔ زینب نے روک دیا، کہا بھیا ایک کام تجھے اور کرنا ہے۔ یہ کہے کہ ایک مرتبہ زینب نے چادر سے ایک امامہ نکالا اور کہا یہ ان کے دادا جعفر طیار کا امامہ ہے، یہ اپنے ہاتھ سے اون کو پہنا دے۔ اور جب اون کو امامہ پہنا دیا، زینب نے چادر سے دوسرا امامہ نکالا، کہا بھیا یہ ان کے نانا اور میرے بابا حیدر کرار کا امامہ ہے، اپنے ہاتھ سے محمد کو یہ امامہ پہنا دے۔ چھوٹے ہیں تو کیا ہوا، بچے ہیں تو کیا ہوا، بڑی شان سے مقتل میں جائیں گے، جعفر طیار کی تصویر بن کر، حیدر کرار کی شبیہ بن کر، اور ہم دونوں بیٹوں کا جہاد شروع ہوا۔ عزاداروں عباس کا جہاد تو چھوڑو، اکبر کا جہاد تو چھوڑو، حسین کا جہاد تو چھوڑو، لشکر یزید 9 سال کے بچے کا مقابلہ نہ کر سکا، سارا لشکر ادھر ادھر بھاگنے لگا۔ عمر سعد نے دیکھا بچوں کا رخ فرات کی جانب ہے، اور دونوں ایک ہی جملہ کہہ رہے ایک دوسرے سے، آن محمد سے کہہ رہا، محمد آن سے کہہ رہا بھیا اگر اماں کو راضی کرنا ہے نا تو اصغر کے لیے فرات کا پانی لے کے چلتے ہیں، تب اماں راضی ہوگی۔ ایک بار عمر سعد چیخا اے میری فوج والوں غضب ہو جائے گا اگر یہ بچے فرات تک پہنچ گئے، اب انہیں الگ کرو۔ اب ایسا حملہ ہوا، آن کو محمد سے الگ کیا، محمد کو آن سے الگ کیا، اور ایک بار 9 سال کے بچے کو 30,000 کے لشکر نے گھیرے میں لیا۔ تیر چلے، تلواریں چلی، نیزے چلے، برچھیاں چلے۔ ارے ایک بار زینب کا لال آن گھوڑے سے گرا، ایک بار زینب کا لال محمد گھوڑے سے گرا۔ وہ حسین یہ منظر دیکھ رہے، خدا معلوم کس دل سے آقا نے اپنے بھانجوں کو، زینب کے بیٹوں کو گھوڑے سے زمین پہ گرتے دیکھا۔ جلال کی عالم میں کہا عباس آؤ میدان چلو، ایک لاشا مجھے اٹھانا ہے، ایک لاشا تمہیں اٹھانا ہے۔ شیر کی طرح سے میرا عباس لشکر یزید پہ جھپٹا، فوج بھاگی، ایک لاشا حسین نے اٹھایا، ایک لاشا عباس نے اٹھایا، یہ لاشیں خیمے کی طرف آئے، اور ادھر جیسے ہی شہزادے گھوڑے سے گرے تھے، لشکر یزید میں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، ارے باجے بجنے لگے، سیدانیاں سمجھ گئی آن مارا گیا، محمد مارا گیا۔ بیویوں نے صف عزا بچھائی، ماتم شروع کیا، ہائے آن، ہائے محمد۔ زینب ایک عجیب جملہ کہتی، میر انیس نے اپنے مرثیے میں زینب کا جملہ لکھا،
باجے والوں کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی بارات آتی ہے، بیویوں مجھے مبارکباد دو، ہائے میری کمائی میرے بھائی کے کام آئی۔ اور جب دونوں لاشیں آئے، دونوں لاشیں زینب کے سامنے رکھے، بڑا بھائی دنیا سے جا چکا تھا، چھوٹا بھائی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ حسین نے کہا زینب تم نے انہیں اپنے گلے سے نہ لگایا، صبح عاشور سے یہ بچے ماں کے گلے کو ترس رہے، ایک بار تو گلے سے لگا لو۔ آئے زینب ماں ہے، ایک بار جھکی، محمد کو گلے سے لگایا، محمد نے آنکھیں کھولی، اماں اب تو ہم سے راضی ہو گئی ہے نا، اماں اب تو ہم سے خوش ہو گئی ہے، یہ کہا اور محمد بھی دنیا سے گیا۔ عزادارو آئیے کھڑے ہو کر ان بچوں کا ماتم کرے جن کا ماتم ان کی ماں نے بھی نہ کیا۔ ہائے آن، ہائے محمد۔